آپ کا ویو جاننا چاہیں گے. یہ جو بنگلہ دیش آرمی کے پرنسپل سٹاف آفیسر کی ملاقات ہوئی ہے, سیکنڈ ان کمانڈ ہیں یہ, ان کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے. 15 سال سے جو تعلقات ایک سٹینڈ سٹل پہ تھے وہ لگ رہا ہے کہ بحال ہو رہے ہیں. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس ملاقات کو؟ دیکھیں, جب ہم ہسٹورک ویو لیتے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے ریلیشن شپ کا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1906 کے اندر یہ مسلم لیگ جو پاکستان کی تخلیق کا موجب بنی, اس کی جو بنیادی پہلی اینٹ ہے وہ ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی. اور اس کے علاوہ جو بنگلہ دیش کے ہمارے بھائی ہیں وہ قائد اعظم کو اپنا فاؤنڈنگ فادر مانتے ہیں. اور ہمارے جو اسٹرانگ ریلیشن شپ ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ, وہ تو ایک 24 سال ہم اکٹھے رہے, یہ ایک اسٹرینتھ ہے. نمبر 2, وہ ہم آرم فورسز میں کامریڈز ان یونیفارم تھے. نمبر 3 یہ ہے کہ سارک کے فاؤنڈر ممبر ہیں دونوں, پھر یہ OIC کے دونوں فاؤنڈر ممبر ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کامن ویلتھ کی نیشنز کے اندر بھی ہم اکٹھے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ریلیشن شپ ہے. اور انفارچونیٹلی اس وقت یہ اگرتلہ کی سازش ہوئی, اور اس وقت کے جو شوکت علی ایک کیپٹن تھے پاکستان فوج کے اندر, اور وہ لیٹر آن ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا. 58 میں کمیشن لیا آرڈننس میں, اور 68 میں نکالا گیا, اور وہ 69 میں وہ چلے گئے ایسٹ پاکستان. اور وہاں کومیلا میں ان کی پوسٹنگ پہلے جب ہوئی تو وہاں سے انہوں نے یہ اگرتلہ کے چکر میں پھنسے, اور بعد میں پھر وہ فریڈم فائٹر بنے, اور اینڈ کے اوپر بنگلہ دیش کی آرمی میں گئے, وہاں کرنل بنایا گیا, اور وہ پھر ڈپٹی سپیکر تھے نیشنل اسمبلی میں. وہاں پوائنٹ آف آرڈر پہ انہوں نے اس چیز کا اقرار جرم کیا کہ ہم سارے کانسپریسی جو اگرتلہ کی تھی اس کے اندر بالکل ہم شامل تھے اور ہم میوٹنی کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ابھی بنگلہ دیش کی آرم فورسز, جو کہ یہاں میں ایک اور بات یہ بتاؤں کہ دنیا ابھی جو ریسنٹ سروے آیا ہے یہ جو پاور انڈیکس ورلڈ کا, اس کے اندر بنگلہ دیش کی فوج 145 فوجوں میں 35th نمبر پہ پروفیشنل آرمی ہے, which is very good. اور اللہ کے کرم سے پاکستان آرمی اس ریشو میں 7th یا 8th ہے. تو بنگلہ دیش کی آرمی کی بھی اپنی ایک پوٹینسی ہے, ان کے تقریباً over 200,000 سولجرز ہیں. اس کے علاوہ 2000 ان کے پاس ٹینکس ہیں, 4000 گنے ہیں. تو پاکستان آرمی کے ساتھ ان کا یہ ریلیشن شپ ہمارے لیے باعث فخر ہے, اور یہی انڈیا کو مرچیں لگی ہیں. اور ان کے چیف آف آرمی سٹاف نے نہایت بے شرمی کے ساتھ ایک ایسا بیان دیا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے. تو یہ بتائے گا, آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انڈیا کی طرف سے جو ایک بے بنیاد جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے, لیکن ہم اس چیز سے تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ انڈیا کا جو اثر و رسوخ جو ہے وہ اس خطے میں کیا ہے, یا پھر ورلڈ وائڈ جو ہے وہ کس طرح بڑھتا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں اگر بنگلہ دیش کے تعلقات وہ بہتری چاہتے ہیں پاکستان سے, تو وہ انڈیا کی طرف سے جو پریشر ہے اس کو بھی برداشت کر پائیں گے اور اس میں جو ہے وہ ایک بیلنس کریٹ کر پائیں گے؟ یا دیکھیں, انڈیا کا پریشر تو صرف بنگلہ دیش پہ نہیں, ساؤتھ ایشیا میں سارک کے سارے ممالک کے اوپر ہے. انہوں نے کچھ کو بھوٹانائز کیا ہوا ہے, نیپال, مالدیپ, سری لنکا کے اندر اب ان کی ٹوٹل انوالومنٹ تھی. اور پاکستان کے اندر بھی انہوں نے اقرار جرم کیا ہے. ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے 20 بندے ہم نے قتل کیے پاکستان کے اندر, سکھوں کے لیڈر اینڈ آل. اور ابھی آپ یہ بھول جائیں, اس کو بھی چھوڑ دیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ کی ریسنٹ خبر ہے, اور انہوں نے کہا کہ انڈیا از آن اے کلنگ اسپری ان پاکستان, اور یہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں. تو وہ پریشر بلڈ کریں گے پاکستان کے اوپر بھی, بنگلہ دیش کے اوپر بھی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وی ہیو ٹو سروائیو. اور اللہ کے کرم سے اگر پاکستان وہ پریشر برداشت کر رہا ہے, تو پاکستان بنگلہ دیش کی ایک فرینڈشپ with آپ کی SCO کے اندر ہمارا ایک مقام, اور ریجنل سیکیورٹی کے لیے چائنا اور رشیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری I am sure کہ اس پریشر کو ریڈیوس کرے گی. ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کے نقطہ نظر سے بڑی اہم ہے اور بڑی ویلکم ہے کہ بنگلہ دیش آرمی کے انتہائی سینئر افسران یا ان کی ٹیم جو ہے
وہ پاکستان ہے. یہ اس تناظر میں بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ پچھلے 15 سال سے جب سے حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت تھی تو کوئی مطلب ہے یہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی نہ ہونے کے برابر تھے. ہم نے یہ دیکھے کہ ہمارے ہاں جو ایک ان کے ساتھ ایک لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ رہا ہے اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ کہ ایک ایسی حکومت آ جاتی ہے, ماضی میں بھی آئی تھی, اس کی عوامی لیگ آ جائے تو پاکستان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, آنا جانا ہی تقریباً بند. اگر وہاں پہ خالدہ ضیاء کی حکومت آ جائے یا دیگر ابھی جیسے وہاں پہ نئے لوگ آئے ہیں اس کے بعد انقلاب کے بعد تو تعلقات یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ سسٹینیبل ہیں یا پھر کوئی نئی حکومت, نئے لوگ, نئی کوئی انتظامیہ تو پھر وہ یار بیک ٹو اسکوائر ون, کوئی مستقل کوئی ہمیں کوئی ریلیشن شپ میں وہ نظر نہیں آتا جب سے یہ 71 کے بعد کوئی ایک کانسٹنٹ وہ چیز نظر نہیں آتی ہمیں سر. دیکھیں یہ جو ریلیشن شپ ابھی قائم ہوا ہے یہی ایک دائمی ریلیشن شپ ہے. یہ ٹیمپرریلی ہٹایا گیا تھا. حسینہ واجد ایک فاشسٹ گورنمنٹ تھی, ایک اتھارٹیرین تھی. انہوں نے بہت سے علماء کو ان کو تختہ دار پہ لٹکایا, بہت سے وہاں مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی اور ان کو الگ کیا. مفتی بانی کو آگے لے کے آئے جو کہ راہ کے لوگ تھے بنگالیوں کی شکل کے اندر. تو آئی اشور یو کہ آپ دیکھیں جب سے ان کی وہ ہوا ہے مجیب الرحمان کا جب سے قتل ہوا ہے اس کے بعد ضیاء الرحمان کی حکومت, جنرل ارشاد کی حکومت, خالدہ ضیاء کی حکومت, یہ سارے ہمارے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارے بہت زیادہ دوست بھی تھے لیکن دشمن بھی نہیں تھے, اور ہمارا ایک نیچرل ریلیشن شپ تھا. بنگلہ دیش کے لوگوں کا یہ حق ہے وہ جس کو مرضی حکومت میں چنیں, لیکن انہوں نے یہ حکومت چن کے دیکھ لی. حسینہ واجد نے تو 300 اسٹوڈنٹ کو ہلاک کیا اور پھر بھاگنے پہ مجبور ہوگی 2009 سے لے کے اتنا عرصہ تک وہاں رہ کے. تو جب آپ اس طرح کا کہیں کہ ان کو اسپیشل دیں گے جنہوں نے لبریشن وار لگی ہے, تو میرے خیال میں انشاءاللہ وی ول سی بیٹر ریلیشنز بنگلہ دیش اور پاکستان. ایک سر جو بڑا ایک تھوڑا سا سوال اٹھتا ہے اور اس وقت بھی اٹھا تھا جب حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ یہ سارے ٹرائل کر رہی تھیں دا نیم آف وار اگین جو وار کرائمز کے نام پہ 71 کے, اور بہت سارے جماعت اسلامی کے جو پرانے لیڈران تھے یا خالدہ ضیاء صاحبہ کی پارٹی کے لوگ تھے, جب ٹرائل ہو رہا تھا وہاں پہ وچ ہنٹنگ ہو رہی تھی سب کچھ, تو حکومت پاکستان اس وقت خاموش تھی. حالانکہ معاہدے ہوئے تھے ان کے ساتھ, انڈیا بھی اس میں شامل تھا, شملہ ایگریمنٹ ہوا, پھر بنگلہ دیش کو ہم نے تسلیم کیا, تو کچھ چیزیں وہاں پہ اس وقت طے کی گئی تھیں کہ وار کرائمز یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا, ٹریبیونل بھی نہیں بنے گے. تو اس وقت آپ کی حکومت تھی سر, 2013 سے 2018 تک نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اور اسی ہی ادوار میں پھانسیاں دی گئیں, اسی ہی ادوار میں وہاں پہ لوگوں کی پرسیکیوشن کی گئی تھی. تو آپ کی حکومت چپ رہی, کوئی انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات نہیں کی گئی, UN میں نہیں گئے, کوئی پاکستان کا فارن آفس ایکٹیو نہیں ہوا, کبھی پارلیمنٹ میں بات نہیں ہوئی, نواز شریف صاحب نے خود کبھی بات نہیں کی. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں نے سائلنس کر کے بھی وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا کم از کم ہم آواز اٹھا سکتے تھے بہت سارے فورم پہ, تو کوئی ایسی آوازیں نہیں اٹھائی گئی ہیں. اینڈ دیر واز ہیوج ڈیفینٹ سائلنس ان 5 سالوں میں, جب وہاں پہ بنگالی لوگوں پہ جو پاکستان کے ساتھ جن کی ایک پرانی افیلیشن تھی ان کو پرسیکیوشن کی جا رہی تھی, ٹرائل کیے جا رہے تھے, پھانسیاں دی جا رہی تھیں. تو آپ کی حکومت تو چپ رہی ہے سر 5 سال. دیکھیں یہ ایک جائز کمپلینٹ ہو سکتی ہے ہمارے جو بنگلہ دیش کے بھائی ہیں جنہوں نے ابھی بہت اپنا خون دے کے اور قربانیاں دے کے, پوری قوم نے اور خصوصاً اسٹوڈنٹس اور یوتھ نے اس حکومت کا تختہ الٹا اور ہٹایا. لیکن دیکھیں حسینہ واجد الون نہیں تھی, اس کی آنکھوں کے آگے چربی اس لیے چڑھی ہوئی تھی کہ پیچھے RSS اور ہندو یہ جو گورنمنٹ ہندتوا کی گورنمنٹ ہے مودی کی, یہ ان کے پیچھے تھی. اور یہاں تک کہ میں آپ کو رؤف بتاؤں کہ ایک دفعہ اس سے پہلے جنرل ارشاد آئے تھے پاکستان میں, اور وہ جنرل اسلم مرزا بیگ سے ملے اور ان کے ساتھ گولف کھیلا. تو گولف کے دوران انہوں نے بات کی تو پاکستان نے آفر کیا ان کو کہ ہم آپ کا ایک ڈویژن جو ہے وہ ایکوپ کر سکتے ہیں اپنے ایکوپمنٹ کے ساتھ تاکہ آپ پوٹنٹ ہو جائیں. تو وہ جب واپس گئے اور جب دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو انڈین پرائم منسٹر تھے راجیو گاندھی, کہتا ان کا رنگ آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا واٹ از رانگ ود یو, آپ ان سے کیا لینا چاہتے ہیں. تو اتنے انڈر پریشر تھے وہاں, اور حسینہ واجد تو انہی کی پراکسی تھی
दैट इज वाई वो भाग के भी दुनिया में कहीं और नहीं गई, वहां गई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क की अपनी मजबूरियां भी हैं, इंटरनल सिचुएशन, इंडिया के साथ ताल्लुकात, इल्जामात, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी का फुकदान। तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से आप अपने तौर पे प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन और आगे कुछ नहीं कर सकते थे। यही हालत हुई। देखें, वो खैर जब हमने बांग्लादेश प्रोटेस्ट भी नहीं बना किया था सर, मेरा और यही इंडिया था। ने बैनुल अक़वामी कवानीन जनरल साहब, मेरा